السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا۔ یزید کی تھی حکومت، یزید کی تھی بس حکومت چند گھڑیوں کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ محترم سامعین، آج 9 محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جہاں اور بہت سارے معاملات کے اندر ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے، وہیں اس مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے 72 گھرانے اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید ہوئے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو سیرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور انتہائی مختصر انداز سے واقع کربلا کا پس منظر اس پر گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دن اس لحاظ سے ہماری تاریخ کا المناک دن ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء اور خاندان کے افراد کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان سن 4 ہجری جنوری 626 عیسوی جمعرات کے روز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے والد محترم ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری کی نیت سے ان کا نام حرب رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسین رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، اور پہلی خوراک جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مبارک ترین لعاب دہن ان کے منہ میں آپ نے انگلی کے ذریعے منتقل فرمایا۔ 7ویں دن آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ 1 یا 2 مینڈے عقیقے کے طور پر ذبح کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی زندگی کے 6 سال گزارے. 6 سال، 2.5 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، 10.5 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، اور 5 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 6 ماہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور حکومت میں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، 20 سال سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں گزارے، اور یہ تقریباً 56 سال کا عرصہ، 56 سال کا عرصہ، سن 60 ہجری تک 56 سال کا عرصہ آپ نے گزارا. ان کی کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مخالفت ایک لمحہ کے لیے بھی ان 56 سالوں میں سامنے نہیں آئی. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حسن و حسین بہت پیارے تھے، اور ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ جزو ہے کہ حب اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حب اہل بیت اور حب آل رسول کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ محبت دراصل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں میرے دنیا کے خوشبودار پھول ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار اور محبت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا، اور آپ نے سب سے زیادہ اپنا پیار، یعنی یہ سب سے زیادہ اپنے پیارے ان دونوں کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای اہل بیتک احب الیک، آپ کو اپنے گھرانے میں سے، اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے کون ہیں، سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین، حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں. وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، اور پھر پوچھا گیا کہ فاطمہ سے آپ یہ فرمایا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے تو حضرت فاطمہ سے یہ آپ کہا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ. تو پھر آپ انہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ لپیٹ کر انہیں سونگھتے تھے، ان کی خوشبو سونگھتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بچے بڑھ رہے تھے. تو حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، ہمیں کچھ بتا رہے تھے. تو اذا جاء الحسن والحسین، تو دیکھا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسجد میں داخل ہوئے. وعلیہما قمیصان احمران، ان دونوں کے اوپر سرخ رنگ کی دو، یعنی انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں. یمشیانی ویعثرانی، وہ چل رہے تھے اور چلتے چلتے گر پڑتے، پھر چلتے گر پڑتے، گرتے گرتے چل رہے تھے. تو فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو منبر سے اتر آئے. فحملہما، تو انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا. ووضعہما بین یدیہ، اور دونوں کو اپنے سامنے رکھ لیا. ثم قال، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ نے سچ ہی کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو یہ دونوں بچے لڑکھڑا رہے تھے، گرتے چل رہے تھے، مجھ سے یہ ان کا گرنا دیکھا نہ گیا، فلم اصبر، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہوا، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو روکا، کاٹا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ میرے بھائیو، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، واحب ان یحبہما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو گویا ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو پانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کو سمیٹنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے دیکھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین بن علی علی عاتقہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے دیکھتے ہوئے کہا نعم الرکب، نعمر، کہ کتنی بہترین سواری ہے، نعم الراکب، تو راکبت یا غلام، اے بچے جس سواری پر تو نے اپنے لیے سواری جسے تو نے بنایا ہوا ہے یہ سواری بہت اعلیٰ ہے، نعم الراکب، بہت اعلیٰ سواری ہے، اے بچے جو جس پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب ھذا، یہ سوار بھی بہت عمدہ ہے، یہ سوار بھی بہت اچھا ہے جو اوپر سوار ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، سیدنا حسین اور ان کے رفقا کی انتہائی مظلومانہ شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، اور نسل انسانی کا یہ عظیم سانحہ اور تاریخ اسلام کا یہ المناک واقعہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے ممتاز افراد میں سے ہیں اور اہل بیت میں اعلیٰ ترین ہستی ہیں۔ دور جاہلیت میں اہل البیت کا لفظ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والے تمام افراد کے لیے بولا جاتا تھا۔ اسلام میں اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 34 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہہ کر ان کو خطاب کیا گیا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان آیات میں اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس بنا پر اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں، اسی طرح آپ کے تمام نواسے نواسیاں یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اسی طرح آپ کی تمام اولاد اہل بیت میں داخل ہے۔ مثلا آپ کے بیٹے قاسم جن کی کنیت طاہر ہے، حضرت عبداللہ جن کی کنیت طیب ہے، ابراہیم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ نواسوں میں توجہ کیجئے گا، نواسوں کے اندر حضرت ابو العاص کے بیٹے علی، یہ وہ علی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ کر بتوں کو توڑتے رہے۔ 14 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر۔ اور نمبر 2 عبداللہ ابن عثمان، نمبر 3 حسن ابن علی، نمبر 4 حسین ابن علی۔ نواسیوں میں امامہ بنت ابی العاص، ان کی شادی حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ نمبر 3 ام کلثوم بنت علی، نمبر زینب بنت علی، رقیہ بنت علی، یہ ساری کی ساری نواسیاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دیکھو حضور کے اہل بیت کا ادب و احترام حضور کی وجہ سے کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا
والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے خونی رشتہ داروں کے مقابلے میں جو رشتہ دار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں ان کو میں زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا سمجھتا ہوں، ان سے میری محبت زیادہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو جب حضرت عثمان و عمر راستے میں دیکھ لیتے تو اپنی سواریوں سے ادب کے طور پر نیچے اتر جایا کرتے تھے اور تب تک اپنی سواریوں پر نہ بیٹھتے تھے جب تک آپ کے چچا وہاں سے چلے نہ جائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبکم للہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک یہ اللہ کی خاطر اور میرے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے آپ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن کی بیعت کی۔ حضرت حسن قریباً 6 ماہ خلیفہ رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے۔ حضرت حسن نے خانہ جنگی کے خاتمہ کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ وہ صلح ہے جس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، والحسن بن علی الی جنبہ، حضرت حسن آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، وَهُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رخ انور سامنے بیٹھے افراد کی طرف پھیرتے اور کبھی رخ انور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موڑتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی اپنے پہلو میں بیٹھے حضرت حسن کو دیکھتے۔ اسی دوران دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، اور دونوں کو مسلمان جماعتیں کہا کہ 2 عظیم بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس میرے سردار بیٹے کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ چنانچہ جب صلح ہو گئی تو عالم اسلام ایک وحدت میں بدل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال حکمران رہے، اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت کرتے ہیں تو میں اپنی حکومت آپ کے سپرد کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ چنانچہ معاہدہ ہوا، صلح نامہ ہوا، تو اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک دور خلافت پر رہے۔ 20 سال حکومت کی آپ نے، اور ان 20 سالوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ان کی قیادت کے زمانے میں زندہ رہے، اور صلح کے جرم میں کچھ دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال دور معاویہ میں زندہ رہے، حضرت معاویہ کے دور میں 20 سال، اور حضرت حسن 10 سال۔ ان 20 سالوں کے اندر ایک واقعہ بھی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان شہزادوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا ہو، کوئی ذرا برابر لوگ جھوک ہوئی ہو، بلکہ آپ کے دور حکومت کے اندر انہیں انعامات سے نوازا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے بہت قدر کی جاتی تھی، بڑی محبت کی جاتی تھی۔ میرے بھائی آپ کچھ توجہ کیجئے گا، انتہائی اختصار کے ساتھ
تھوڑا سا بیان کروں۔ ایک تو اس لیے کہ آج کل مرزا جیلمی ملعون سمیت بہت سارے ایسے ایمان سے کمزور اور صحابہ کا بغض دل میں رکھنے والے اور اپنی تاریخ سے ناواقف، قرآن و سنت سے دور جو طبقہ ہے، وہ عام طور پر ایک بات سوشل میڈیا کا دور ہے بہت زیادہ آتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ 50 سال گزرنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 50 سال گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا اور صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ بڑی ہی نامناسب پوسٹ ہے اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری پر مبنی ہے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسی پوسٹ لگا کر، اور پھر کچھ لوگ ایمان کی کمی کی وجہ سے، صحابہ سے محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو غلطی تو سیدنا معاویہ کی ہے نا، جنہوں نے یزید کو بنایا، جنہوں حکومت دی یا اسے خلیفہ بنایا۔ بعض ذرا توجہ سے سنیے گا اختصار کے ساتھ، وقت میں جو بیان ہوئی انشاءاللہ ایمان بھی تازہ کرے گی، نفع بھی دے گی۔ دیکھیے وہ کیسا دور تھا، اس دور کے اندر کیسے حالات تھے، یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، اس کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے۔ اور کتنا عجیب وہ دور تھا، کتنا مشکل دور تھا، وہ وہی جانتے ہیں جو اس دور کے اندر موجود تھے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اور صحابہ سے محبت کا معیار یا صحابہ کا حق پر ہونا یہ تاریخی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے قرآن و سنت کا، ہاں جی، اور اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور بہت ساری ہو بھی چکی ہے۔ جب آپ کی حکومت 10 سال ہو چکے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت وہ دور ہے کہ جس کے اندر انتہائی درجے کا امن، سکون اور اطمینان تھا، اور عین اسلام کے مطابق یہ حکومت چل رہی تھی بہترین طریقے کے ساتھ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو 4.5 سالہ دور، سیدنا حسن کا 6 مہینے کا، یہ جو 5 سال میں مسلمان تتر بتر ہو چکے تھے، اور لڑائیاں جھگڑے، یہ سارے کے سارے معاملات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وحدت کے اندر بدل گئے۔ اور وہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو اسلام کا پھیلاؤ رک گیا تھا، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 64 لاکھ مربع میل تک پھیلا، اور یہ دنیا کی آدھی حکومت سے زائد، دنیا کی آدھی آبادی سے یا خطے سے زائد پر محیط اسلام کا نظام تھا۔ 3 بر اعظموں سے زائد خطے کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اور انتہائی پرامن، کیونکہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس کے صدقے سے آپ کی حکومت انتہائی مضبوط تھی۔ بہرحال اس وقت بنو امیہ انتہائی مضبوط یہ قبیلہ تھا، اور بنو ہاشم جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے اور بہت کم تعداد میں۔ 10 سال گزرنے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ گئے حضرت معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد کہیں پھر دوبارہ وہ حالات پیدا نہ ہو جائیں جو حالات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پیدا ہوئے تھے، آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کر کے جائیں۔ آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے زور دیا اور سمجھایا، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلافت دیں، آپ اس پر نہیں مانیں۔ پھر بہت زیادہ اصرار کے بعد جب اپنے حالات دیکھے، اپنی قوم کے حالات دیکھے، ملکی حالات دیکھے، تو پھر آپ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آپ اپنے بیٹے کو ہی خلافت پر بٹھائیں، آپ اپنے بیٹے کو حکومت دیں۔ چنانچہ آپ نے سن 56 ہجری، توجہ کیجئے گا، سن 56 ہجری میں مدینے کے گورنر، مکہ کے گورنر کو خط لکھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت لی جائے۔ چنانچہ اس وقت جتنے صحابہ تھے تقریباً سب کے سب نے بیعت کی، سوائے 5 آدمیوں کے، سوائے 5 آدمیوں کے انہوں نے نہیں کی۔
اور ان کا اعتراض یہ تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بھی اعتراض یہ تھا کہ نسبی تعلق کی بنیاد پر اقتدار منتقل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل جائز اعتراض تھا، اور آپ بالکل حق پر تھے۔ آپ کا حق پر ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دیا تھا، تو آپ اس بات پر تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو اب بیعت کی باری آئی۔ 5 آدمیوں نے بیعت نہیں کی، ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی، اور یہ بڑے صحابہ میں سے ان کا شمار ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، بچوں کی، لیکن یہ 4 ایسے، ان کو عباد اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بچپن کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ان سب کی بچپن سے ہی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ان کی بیعت کی تھی۔ جب 60 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجب کے مہینے میں فوت ہو گئے، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ اچھا، سیدنا معاویہ نے اپنے دور میں جب بیعت لی، انہوں نے نہیں لی، تو آپ نے ان کے ساتھ سختی نہیں کی، آپ نے ان کے حال پر رہنے دیا، اور یہ سوچا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جب آپ کے وفات کا وقت ہوا، بیٹے کو بلایا۔ اس وقت بنو امیہ ملک شام بہت بڑا علاقہ تھا، وہ کسی دوسرے کو خلیفہ نامزد کرنے پر قائل ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، حالات بہت نازک تھے۔ چنانچہ 60 ہجری میں جب آپ کی وفات ہوئی، یزید کو بلایا اور اس سے نصیحتیں کی، دیکھو حکومت سادگی سے کرنا، ان بڑے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا، ان کی رائے کا ادب و احترام کرنا، صحابہ اور ان کی اولادوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا، وغیرہ 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 تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد یزید جب خلیفہ بن گیا، حکومت پر بیٹھ گیا، تو اس نے پھر خط لکھا۔ اس وقت مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ تھے، ولید بن عتبہ نے رات کو وفد آیا۔ اس دور کے اندر خلیفہ کی وفات کا اس وقت تک نہیں بتایا جاتا تھا جب تک کہ کوئی دوسرا خلیفہ نہ نامزد ہو جائے، بغاوت کا ڈر ہوتا تھا، بہت سارے اور بھی معاملات ہیں۔ تو رات کو وفد آیا، اس نے آ کر کہا کہ ان سے بیعت لی جائے، چونکہ 5 آدمی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، باقی تو سب نے کر لی تھی۔ 60 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ فوت ہو چکے تھے، باقی ابھی زندہ تھے۔ اب ان سے جب بیعت کا کہا، رات کے وقت کہا کہ آپ بیعت کریں، تو سیدنا حسین کہنے لگے بھئی رات کو تو بیعت نہیں ہوتی، بیعت تو صبح ہوگی، آپ لوگوں کو بلائیے گا، سب کے بیچ میں ہم کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ چنانچہ باقی صحابہ نے کہا کہ جب یہ 5 لوگ، باقی 4 بچ گئے، یہ 4 لوگ بیعت کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کے 9 بیٹے مدینہ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم سوچیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچ کر ہم بتاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، مشورے میں طے پایا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم یہاں سے مکے چلے جاتے ہیں، مکہ پرامن جگہ ہے اور مسجد حرام ہے، وہاں خون بہا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ عتبہ، ولید بن عتبہ جو تھے، یہ نرم مزاج تھے، انتہائی نرم مزاج۔ مروان نے انہیں کہا کہ آپ ان کو پکڑیں، اگر یہ بیعت کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو سزا دیں۔ تو حضرت ولید بن عتبہ کہنے لگے کہ اگر ساری دنیا کی حکومت بھی مجھے اس بدلے میں دے دی جائے تو پھر بھی میں ان کے ساتھ سختی نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو انہوں نے بہرحال سختی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رفقاء کے ساتھ
راتوں رات مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ ولید بن عتبہ نے سختی نہیں کی، آپ نے اسے معزول کر کے عمرو بن سعد جو مکہ کے گورنر تھے انہیں مدینہ کی گورنری دے دی۔ عمرو بن سعد مکہ سے مدینہ آیا بیعت لینے کے لیے۔ اس وقت تک عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین وہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ غیر معروف راستے سے مکہ پہنچ گئے اور یہ 28 یا 27 رجب کو مدینہ سے نکلے اور شعبان کے پہلے ہفتے 3 یا 4 شعبان کو یہ مکہ کے اندر آ گئے۔ مکہ میں سب سے پہلے ان کی ملاقات جو ہوئی وہ محمد بن الحنفیہ، ان کے جو بھائی تھے غیر فاطمی اولاد میں سے، ان کے ساتھ ہوئی۔ پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا جی کوفہ سے خط آ رہے ہیں، خطوں پر خط آ رہے، اتنے خط آئے کہ تھیلے بھر گئے کہ آپ آئیے، ہم انتظار کے اندر ہیں، لاکھوں کی فوج آپ کے انتظار میں ہے، ہاں جی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتی ہے۔ تو ایسے 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 خط آئے۔ آپ نے کہا جی میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوفہ والے الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، ہمارے ابا کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، ہمارے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد آپ وہاں سے چلے۔ دوسرے جو آدمی تھے جو آپ کو ملے انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ملے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جو کوفے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے منع کیا کہ آپ کوفے نہ جائیں، آپ کوفے نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، غدار ہیں، منافق ہیں، وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، آپ وہاں نہ جائیں۔ اہل عراق نے آپ کے بھائی اور والد کے ساتھ کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص جنہوں نے منع کیا، 5ویں آدمی حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، انہوں نے بھی آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ بضد تھے کیونکہ کوفہ سے خط آ رہے تھے، خط پہ خط آ رہے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ میرا وہاں جانا مناسب ہے اور میں جاؤں گا تو یہی بہتر ہے، اور میرے بھائی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی۔ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا علاقہ ہوگا جہاں میرے نواسے کا خون بہایا جائے گا، وہ ایک الگ لمبی گفتگو ہے۔ چنانچہ 5 آدمیوں نے آپ کو منع کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو منع کیا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ حضرت عائشہ کی بھتیجی ہیں، انہوں نے اپنی پرورش حضرت عائشہ کے گھر میں کی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے بے وفا ہیں، وہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے۔ اس لیے کہ سنیے کہ یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، وہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کا خون بابل میں بہہ جائے گا، تو آپ ادھر ہی جا رہے ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا عمرو بن سعد کو کہ آپ ان کو امان دے دیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں امان دے دیتا ہوں، آپ ان کو خط لکھ دیں، میری طرف سے ان کو امان مل جائے گی، لیکن آپ نہ مانیں۔ اور اس کے بعد اہل عراق سب کہتے رہے اہل عراق قابل اعتبار نہیں ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف اپنی جگہ درست تھا۔ وہ کہتے تھے عراق والوں نے اتنے خطوط لکھے ہیں کہ تھیلے بھر گئے ہیں، لہذا میں جاؤں گا۔ تو پھر مشورہ کیا گیا چلو پہلے کسی کو بھیجیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا 4000 8000 10,000 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، یزید نے ان کو خط لکھا، پتہ چل گیا جاسوس ہوتے ہیں کہ ان سے بیعت لیں، تو نعمان بن بشیر چونکہ صحابی تھے انہوں نے زیادہ سختی وغیرہ نہیں کی، تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو کوفہ کا گورنر لگا دیا اور سختی کا کہا۔ چنانچہ یہ ابن زیاد بہت چلاک مکار انسان تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل جب
کوفہ میں آئے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، تو اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چلو عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر مذاکرات کرتے ہیں۔ تو جب وہاں سے نکلنے لگے تو 14,000 پہلے ہی تتر بتر ہو گئے۔ یہ تحریکیں جب چلتی ہیں نا تو 200 آدمی نکلتے ہیں تو مقام پر 1-2 ہی ہوتے ہیں، باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ 4,000 آدمی بچے، 4,000 آدمیوں میں 300 آدمی رہ گئے، 300 آدمیوں کے بعد 50 آدمی رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا چلاک تھا، یہ جب سارے کے سارے گورنر ہاؤس کے باہر گئے تو وہ ڈر گیا، اس کو خوف پیدا ہو گیا یہ اب میرا کیا بنے گا۔ تو لیکن یہ جب آہستہ آہستہ فوج نے دھمکی لگائی، تھوڑی سی سختی کی، سارے کے سارے بھاگ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت ہانی بن عروہ انہوں نے ان کو پناہ دی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کو بھی شہید کیا۔ انہوں نے جب 18,000 نے بیعت کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا حضرت مسلم بن عقیل نے کہ لوگ انتظار میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا مدینہ میں، آپ نے بھی خط لکھ دیا کہ آ جاؤ، بچے عورتیں گھر کے سارے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو انہوں کہتے تھے ٹھیک ہے اگر آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے کر جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے حضرت حسین کو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ صحابہ ساتھ جاتے، جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تو کوفے والوں کے خط جو لکھے گئے تھے ان کے لیے جا رہے تھے کہ بیعت کریں، وہ اب مذاکرہ کریں گے، جیسے حضرت حسرت رانو نے مذاکرہ کیا، کامیابی ہوئی، صلح کر لی، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا آپ یہاں سے چل پڑے، مقام تنعیم پہنچے، عراق کے کچھ لوگ وہاں ملے، آپ نے ان سے پوچھا حالات کا، تو انہوں نے کہا جی عراق والوں کے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہیں، تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی، دل سے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تلوار آپ کے اوپر ہی اٹھے گی، تلواریں ان کی آپ کے حق میں نہیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد انہیں جو دوسرا خط لکھا بعد میں جب حالات خراب ہوئے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہاں سے چل پڑے مقام قادسیہ تقریباً جا کر 4 میل کوفہ سے پیچھے پہنچے، وہاں وہ خط ملا کہ اب حالات ٹھیک نہیں، اپنا آئیے گا۔ اب وہاں سے نہ آگے نہ پیچھے۔ پھر پتہ چلا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے واپسی کی ارادہ بنایا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کے مسلم بن عقیل کے جو گھرانے والے تھے، خاص کر آپ کی بیٹی، انہوں نے کہا جی اب واپس نہیں جانا، ہم اپنے ابا کا بدلہ لیں گے۔ وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں رہی، اور آپ کوئی اسلحے کے ساتھ تو گئے نہیں تھے، نہ جنگ کی نیت سے گئے تھے۔ وہاں سے پھر عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ بات ہوئی تو 3 شرائط پیش کی، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مجھے مسلمانوں کی سرحدوں پر جہاد کے لیے جانے دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس ڈائریکٹ جانے دیا جائے، میں خود اس سے بات کروں گا، جو وہ میرے لیے فیصلہ کرے گا مجھے پھر منظور ہے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، جن 60 یا اس سے زائد کوفیوں نے خط لکھے تھے وہ حضرت حسین کو یزید کے پاس نہیں جانے دیتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ جب یزید کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے خط لکھے ہیں، ہماری خیر نہیں۔ خیمے انہی بدبختوں نے جلائے، یہ یعنی وہ خط جلانے کے لیے، تاکہ کوئی نشانی باقی رہے ہی نہ کہ جسے پتہ چلے کہ کوفی جو ہے نا انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ خیمے جلانے کے بعد پھر یہ سارے کا سارا جو گھرانہ تھا یہ قادسیہ سے عراق کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ جو کربلا ہے وہ اس راستے کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں سے جب یہ گھرانہ چلا تو اب ابن زیاد چونکہ انتہائی مکار، چلاک اور یہ تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ یہ حضرت حسین اگر یزید کے پاس چلے گئے تو ان کو صلح ہو جائے گی۔ اب جب صلح ہو گئی تو ہمارا کوئی مقام نہیں رہے گا، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب شمر سامنے آیا نا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا تھا کہ ایک چت کبرا کتا میرے گھرانے کے خون میں ہاتھ مار رہا ہے، منہ مار رہا ہے۔ چت کبرا کتا
میرے خاندان کے خون میں منہ مار رہا ہے. چونکہ یہ شمر جو تھا اس کے چہرے کے اوپر وہ داغ جو ہوتے ہیں نا سفید سفید وہ داغ تھے. تو دیکھتے ہی کہا کہ تو ہی مجھے ہلاک کرے گا، کیونکہ میرے نانا نے بشارت دی تھی. اور جب قادسیہ کے مقام پر جب کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے واپس جانا چلے جائیں، میں واپس نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ میرے نانا جان نے یہ مجھے کہا تھا کہ اے حسین تیرا خون فلاں فلاں جگہ یعنی رتی لال کلر کی ریت ہوگی، ایسا ایسا مقام ہوگا، وہاں تیرا خون بہایا جائے گا. میں نے تو آگے جانا ہی جانا ہے. چنانچہ وہاں سے پھر حضرت حسین اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے مقام پر پہنچے. وہاں پھر ایک ایک کر کے ظالموں بدبختوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو شہید کیا. اور آخر کے اندر 10 محرم سن 61 ہجری میں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ ہماری محبتیں، ہماری ہمدردیاں وہ صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے ساتھ ہیں. حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو خوش تھا اور جو سبب بنا وہ سارے کے سارے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. اللہ ان پر لعنت برسائے. ہماری تمام تر ہمدردیاں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہیں. ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا یزید اور اس کے گروہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں وہ ساری کی ساری سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ادھر ادھر کی باتوں پر جاتے ہوئے کبھی اپنے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ لانا. ایک بات آخر میں سن لیں، اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بنا کر غلطی کی تو یہ ڈائریکٹ اعتراض ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیسے؟ کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ نہیں کیا، آپ صحابہ کا تزکیہ نہیں کر سکے. تو اس لیے کسی صحابی کے بارے میں معمولی سی دل کے اندر میل آنا یہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. اور ایسے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. جس دل کے اندر صحابہ کی محبت نہیں اس دل میں کبھی ایمان نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ایمان ہوگا تو صحابہ کی محبت ہوگی، ایمان نہیں ہوگا تو صحابہ کی محبت نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھرانے اور تمام صحابہ سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان سن لیجئے، آج رات عشاء کے بعد اسی مسجد کے اندر اتحاد امت بسلسلہ شہادت فاروق حسین سیمینار منعقد ہوگا. تمام حضرات شرکت کیجیے گا. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور تاریخ سے انشاءاللہ آشنائی حاصل ہوگی اور بہت نفع ہوگا.